أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ گزشتہ سے پیوستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہم سمجھ رہے تھے، وہ فرمان مبارک یہ تھا: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا۔ قیامت کے دن لوگ پسینے میں غرق ہوں گے یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین میں 70 ہاتھ تک ہو جائے۔ قیامت کی سختیاں، قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کی شدت کے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی، اور ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے متعلق امت کو بہت ساری تعلیمات بھی دی اور خبردار بھی کی۔ قرآن مجید ہی اس حقیقت کو کھولتا ہے، قیامت کے دن دنیا تہس نہس ہو جائے گی، اور جب قیامت قائم ہوگی اس وقت لوگوں کی حالت اس طرح عجیب حالت ہوگی، پوری انسانیت سخت پریشانی میں ہوگی۔ یہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ لوگوں کی قیامت کے دن صفیں بھی بنائی جائیں گی۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا قَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ دو فیز انسانیت کے ہوں گے۔ ابتدا میں تو پوری کی پوری انسانیت اس طرح پروانے گرے ہوتے ہیں زمین پر، متوالے گرے ہوتے ہیں، بکھرے ہوتے ہیں، یہی کیفیت قیامت کے دن انسانوں کی ہوگی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگوں کی حالت اس دن یہ ہوگی اس طرح بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں۔ پھر ایک دوسرا فیز شروع ہوگا، وعرضوا علی ربک صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرہ، لوگوں کو پھر صفوں میں پیش کیا جائے گا، اور اسی طرح ان لوگوں کی صفیں بنی ہوں گی طرح وہ پیدا ہوئے تھے اللہ کے سامنے اسی حالت میں آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہاں فرشتوں کی صفیں الگ ہوں گی، وہاں نیک لوگوں کی صفیں بھی ہوں گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، قرآن مجید کے اندر مہارت حاصل کرنے والے وہ خوش قسمت جو اس کے پڑھنے میں مہارت حاصل کرتے ہیں، اس کے سمجھنے میں مہارت حاصل کرتے ہیں، اور جو اس پر عمل کرنے کے ماہر ہیں، اور جو اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے ماہر ہیں۔ اللہ مالک الملک قیامت کے دن انہیں معزز اور مکرم فرشتوں کے ساتھ کھڑا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے: التاجر الامین الصدوق المسلم مع الشہداء یوم القیامہ۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے 1783۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایسا تاجر جو مسلمان ہو اور امانت دار سچ بولنے والا ہو، ایسے تاجر کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ کھڑا کیا۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں: التاجر الصدوق مع السبع بظل عرش اللہ یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن وہ شخص جو تاجر ہوگا اور سچی تجارت کرنے والا ہے، تجارت میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ ان 7 خوش نصیبوں کے ساتھ اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا جن کو اللہ ذوالجلال نے اپنے عرش کا سایہ نصیب۔ ابن حبان کی ایک روایت ہے 573، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: ان من عباد اللہ عبادا لیسوا بانبیاء، اللہ ذوالجلال کے بندوں میں سے ایسے بندے بھی ہیں جو انبیاء تو نہیں ہوں گے لیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء، ان کے مقام و مرتبے کو دیکھتے ہوئے انبیاء بھی رشک کریں گے اور شہداء بھی رشک۔ قیل من ہم لعلنا نحبہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون ہیں، شاید کہ ہم بھی ان سے محبت کریں۔ لہم قوم تحابوا بنور اللہ من غیر ارحام ولا انتساب، ایسی قوم کے لوگ ہوں گے جن کی محبت اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے ہو، کوئی خونی رشتہ نہیں، کوئی اس دوسروں کے ساتھ ان کی نسبت نہیں، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے۔ وجوہہم نور علی منابر من نور، نور کے ممبروں پہ ان کو بٹھایا جائے گا اور ان کے چہروں پہ روشنی ہو۔ لا یخافون اذا خاف الناس، جب لوگ خوف کھا رہے ہوں گے تو ان پہ کوئی خوف
وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسِ، لوگ غمگین ہو رہے ہوں گے تو ان پہ کوئی غم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ ذو الجلال کا یہ قول پڑھ کے سنا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں نہ ہی وہ غمگین ہوں۔ صفوں کے بعد جو اگلا مرحلہ آنے والا ہے، جب انسانوں کو صفوں پہ پیش کیا جائے گا، جب انسانوں کو صفوں کی حالت میں پیش کیا جائے گا، تو پھر نشر الصحائف، ہر شخص کے نامہ اعمال وہ رجسٹر وہ پھیلا دیے جائیں گے، اور حالت جہاں تک ہوگی قرآن نے اس کی حقیقت بھی بیان کی ہے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، ان صحیفوں میں اور رجسٹروں میں وہ کچھ لکھا ہوگا جو انسان نے پوری زندگی کیا۔ ایسے صحیفے، ایسی کتاب ہے وہ جامع۔ لوگ دنیا میں کتابیں لکھتے ہیں، کسی کی کتاب پرنٹ ہوتی ہے، کسی کی کتاب پرنٹ نہیں ہوتی، کسی کی کتاب ضائع ہو جاتی ہے، کسی کی کتاب میں نقص رہ جاتا ہے، کوئی عبارتیں حذف ہو جاتی ہیں، کچھ عبارتیں رہ جاتی ہیں، لیکن ہر انسان اپنی کتاب لکھ رہا ہے۔ اس کتاب کے اندر ہر وہ چیز ہوگی جو زندگی میں اس نے بولا، جو اس نے کی۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں بڑی خوبصورتی سے اس حقیقت کو بھی آشکارا کیا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، جب کتاب جو ہے وہ رکھی جائے گی، جب کتاب انسان کی پیش کی جائے گی، مجرم اس وقت خوف کھارے ہوں گے جو کچھ اس کے اندر ہو، اور اس دن کہیں گے ہائے کاش اس کتاب کو کیا ہے، نہ اس نے کوئی چھوٹی برائی چھوڑی نہ کوئی بڑی برائی، نہ اس کتاب نے چھوٹی برائی چھوڑی نہ کوئی بڑی برائی چھوڑی، ہر چیز اس میں لکھی اور ایک ایک تفصیل کے ساتھ لکھی ہو۔ العد گننے کے معنی میں آتا ہے، تعداد۔ احصاء کا مطلب ہوتا ہے اس کے تمام زاویوں کا احاطہ کرتے ہوئے اس چیز کو شمار۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا اس دن حاضر ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، بلکہ مسند احمد کی روایت، ان اللہ عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس، اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو قریب کریں گے اور اسے چھپا کے پوچھیں، وَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، اور اس کے گناہوں کا اس سے اقرار لیں گے، تعرف ذنب كذا اتعرف ذنب كذا اتعرف ذنب كذا، اس گناہ کو جانتے ہو، اس گناہ کو جانتے ہو، اس گناہ کو جانتے ہو، تم سے ہوا، حتى اذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه انه قد هلك، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اس کو سمجھ آئے گی کہ میں ہلاک ہو گیا، تو اللہ عز و جلال فرمائیں گے فإني قد سترتها عليك في الدنيا، میں نے دنیا میں بھی اس پہ پردہ ڈالا کہ تو نے کسی مسلمان کے گناہ پہ پردہ ڈالا، وإني أغفرها لك اليوم، آج بھی میں تیرے اس گناہ کو معاف۔ ثم يعطى کتاب حسناتی، نیکیوں کا رجسٹر اسے تھما دیا جائے گا۔ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ، کافر اور منافقوں کی جب بات آئے گی تو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ لَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔
وہاں گواہی دینے والے گواہی دیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ باندھے، دار لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ظالموں۔ اس دن ظالموں کا بہت برا حال۔ اللہ ذوالجلال رجسٹروں کی بات، جہاں کتابوں کی بات بیان کرتے ہیں، وہاں پھر قرآن ہی ہمیں سمجھاتا ہے کہ وہاں یہ پھر حسابات پیش کیے جائیں گے۔ آج ربانی ہے یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرض لا تخفى، جس دن پیش کیا جائے گا تمہیں، اور کوئی چیز بھی زندگی کی اس مخفی۔ اور یہ وہ بھیانک دن جس دن لا ترى فيها عوجا ولا امتا، کوئی اوٹ نہیں ہوگی، کوئی ٹیلا نہیں ہوگا، چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی جہاں انسان چھپ۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے ایک دوسری جگہ فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اس دن اللہ کے سامنے پیش تو کیے جائیں گے، اور قرآن نے ساتھ یہ بات بھی بتائی ہے اللہ ذوالجلال کے سامنے پیش تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اس پیشی کے بارے میں آج کتنے لوگ بھولے ہوئے۔ قرآن اس لیے کہتا ہے بل زعمتم ان لن نجعل لکم، تم تو گمان ہی یہ کرتے تھے کہ ہم نے کوئی وعدہ آپ کو دیا ہی نہیں ہے کہ قیامت کو اکٹھے ہونا، تمہیں ایک چیز کا حساب دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 6547، لیس احد یحاسب یوم القیامہ الا ہلک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن جس کا حساب کر دیا گیا وہ ہلاک ہو جائے۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الیس قد قال اللہ تعالی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو اس کا حساب آسان ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ذلک العرض، اس سے مراد تو حساب پیش کرنا ہے۔ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذِّبَ، جس کے حسابات کی پڑتال ہو گئی، انویسٹیگیشن ہو گئی، یہ ہلاک ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دوسری روایت میں بیان کرتی ہے، ابن خزیمہ کی روایت ہے 849، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں یہ کہا کرتے ہیں، بعض نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرے حساب کو آسان فرما۔ فلما انصرف، جب آپ نے نماز مکمل کی، قلت یا رسول اللہ ما الحساب الیسیر،
اللہ کے پیغمبر یہ آسان حساب کیا ہے؟ قال ينظر في كتابه ويتجاوز له عنه. آسان حساب یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہوں گے، اس کے حساب و کتاب میں دیکھیں گے اور تجاوز کریں گے، جانے دیں گے۔ انه من نوقش الحساب یومئذ یا عائشہ ہلک، جس دن کسی کے حساب کی پڑتال ہو گئی، مناقشہ ہو گیا، وہ ہلاک ہو جائے۔ وَكُلٌّ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنِ يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةَ تَشُوكُ۔ زندگی میں اسے جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا ہی چھوٹ جائے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 5639، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ما منکم من احد الا وسیکلمہ اللہ یوم القیامہ۔ دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ اللہ ذوالجلال ہم کلام ہوں گے۔ لیس بین اللہ و بینہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار۔ انسان دیکھے گا، اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، اپنے آگے دیکھے گا تو آگ ہی اس کا استقبال کرے گا۔ فمن استطاع منكم ان يتقي النار ولو بشق تمرة، کوئی اگر آگ سے بچنا چاہتا ہے تو آدھی کھجور اور کھجور کا ایک حصہ دے کے بھی بچ سکتا ہے تو اسے بچنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح الجامع کی روایت 7299، لا تزول قدم ابن عبد لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربي حتى يسأل عن خمس، ایک روایت میں آتا ہے حتى يسأل عن اربع، آدم کی اولاد میں سے ہر ایک کا قدم جہاں ہوگا وہاں ہی ہوگا، وہاں سے حرکت نہیں کر سکے گا جب تک 4 یا 5 سوالوں کا جواب نہیں دے پائے۔ عن عمره فيما افناه، سوال کیا جائے گا زندگی کہاں گزاری۔ وعن شبابه فيما ابلاه، جوانی کہاں خرچ کی۔ وعن ماله من اين اكتسبه، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ کہاں سے کمایا تھا۔ وفيما انفقه، اور کہاں خرچ کیا تھا۔ وماذا عمل فيما علم، اور 5واں سوال یہ ہوگا جس چیز کا علم آ چکا تھا تمہارے پاس، تم نے اس میں عمل کیسے کیا۔ جس چیز کا علم تمہیں ہو چکا تھا اس پہ عمل کیا کیا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وعن جسمه فيما ابلاه، اس جسم کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تو نے اس جسم سے کام کیا لیا، اس کی طاقتوں اور قوتوں کو، صلاحیتوں کو کہاں لگایا۔ اللہ ذوالجلال قیامت کی اس ہولناکی میں اپنی رحمت کا مستحق بنائے۔ حسابات کے پیش کرنے کے بعد ایک تیسرا مرحلہ آئے گا، میزان لگایا جائے گا۔
قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ انصاف کا ترازو قیامت کے دن ہم لگائیں گے، کسی بھی جان پہ کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی اور برائی ہوئی تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم خوب حساب کریں گے، اور اللہ عز و جلال کے حساب و کتاب میں ظلم نہیں ہوگا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت 8739، یوضع المیزان یوم القیامہ ولو وزن فیہ السماوات والارض لوسعت۔ ایسا میزان قیامت کے دن ترازو قائم کیا جائے گا کہ اگر اس میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بھی وزن کرنا چاہیں تو اس کے وزن ہو سکے گا۔ فتقول الملائکہ، فرشتے کہیں گے یا رب لمن یزن ھذا، یہ کس کا وزن کرے گا؟ فیقول اللہ تعالی لمن شئت من خلقی، میں اپنی مخلوق میں سے جس کا وزن کرنا چاہوں۔ فتقول الملائکہ، فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اللہ تو پاک ہے، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ مِثْلَ حَدِّ الْمُوسَى، اور ایک پل صراط رکھی جائے گی جو تیز دھار کی طرح ہوگی۔ فتقول الملائکہ من تجیز علی ھذا، یہاں سے کون گزر پائے گا؟ فیقول من شئت من خلفی، من شئت من خلقی، میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا وہ گزرے۔ فیقول سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اللہ تو پاک ہے، ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ قرآن مجید نے اسی بات کو بیان کیا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ ذرہ ان سین چیز، دنیا کی سب سے چھوٹی چیز، اس کے برابر بھی کوئی نیکی اور برائی ہوگی، قیامت کو انسان اسے دیکھ پائے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 2433، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں سألت النبی ان یشفع لی یوم القیامہ،
میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ قیامت کے دن وہ میری سفارش اور شفاعت کریں گے، فقال انا فاعل، میں کروں گا۔ قال قلت یا رسول اللہ فأین اطلبک، میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ قال اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، مجھے سب سے پہلے اگر تلاش کرو تو پل صراط پہ۔ قال قلت فإن لم ألقك على الصراط، اگر میں آپ کو پل صراط میں نہ پا سکوں تو؟ قال فاطلبني عند الميزان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم مجھے تلاش کرنا جہاں میزان قائم ہوگا۔ قلت فإن لم ألقك عند الميزان، اگر میں میزان اور ترازو کے پاس بھی نہ ہوا تو؟ قال فاطلبني عند الحوض، حوض کوثر پہ مجھے تلاش کرنا۔ فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن، میں ان تینوں جگہوں پہ ہوں۔ اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں ایک حقیقت کو بیان کیا ہے، فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جب وزن کیا جائے گا، جس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں وہ راضی کر دینے والی زندگی میں چلا جائے گا، اور جس کی نیکیاں ہلکی ثابت ہوئی وہ جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من يعمل من الكفار مثقال ذرة خيرا يره في الدنيا ولا يثاب عليه في الآخرة، کافر دنیا میں جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں اس کا بدلہ دنیا میں تو لے لیں گے، تعریف ہوگی، فوائد ملیں گے، لیکن اس پہ ثواب نہیں اسے قیامت کو دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّن شَرٍّ عُوقِبَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ مَعَ عِقَابِ الشَّرِّ مَعَ عِقَابِ الشِّرْكِ، اور جو کافر برائی کرتا ہے اس کی سزا اسے شرک کے ساتھ قیامت کو دی جائے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّن شَرٍّ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ يَرَهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا يُقَابُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، اگر کوئی بندہ مومن ذرہ برابر بھی کوئی اس کی برائی ہے دنیا میں ہی اسے دیکھ لے گا، لیکن وَلَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، اس کا عقاب اور عذاب آخرت میں نہیں ہوگا۔ اذا مات ويتجاوز عنه وإن عمل مثقال ذرة من خير، جب وہ فوت ہو جائے گا تو اسے یہ معاف کر دیا جائے گا، تجاوز اس سے کر لیا جائے گا، لیکن اگر وہ نیکی کرتا ہے يقبل منه ويضاعف له في الآخرة، نیکی اس سے قبول بھی کی جائے گی اور اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا جائے گا۔ زحیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس آیت کا معنی یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ فِي الدُّنْيَا وَزْنَ نَمْلَةٍ صَغِيرَةٍ أَوْ هَبَاءٍ لَا يَرَى إِلَّا فِي ضَوْءِ الشَّمْسِ، والمراد أي عمل مهما كان صغيرا
فإنه يجده يوم القيامة في كتابه ويلقى جزاءه فيفرح به أو يراه بعينه معروضا عليه. وكذلك من يعمل في الدنيا أي شيء من الشر ولو كان حقيرا أو قليلا يجد جزاءه يوم القيامة فيسوء. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چونٹی جتنی بھی دنیا کے اندر برائی کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے، قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا. اگر نیکی ہے تو اس کی نیکی کا اجر بھی قیامت کو اسے مل جائے گا اور اس کی جزا اسے ملے گی. اور اگر برائی ہے تو خواہ وہ چھوٹی سی چھوٹی برائی کیوں نہ ہو، اس کا بدلہ اور اس کی سزا اسے قیامت کو ملے گی جو اسے پریشان کرے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ترازو قائم کریں گے اس میں 4 قسم کی چیزوں کو تولا جائے گا. انسان کے اقوال کو تولا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ انسان جو چاہے بولتا رہے، ان اقوال کا وزن ہوگا. ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسباغ الوضوء شطر الایمان، وضو مکمل کرنا یہ آدھا ایمان. والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہہ دینے سے میزان ترازو کے دونوں پلڑے لبالب نیکیوں سے بھر جائیں گے. والتسبیح والتکبیر یملأ السماوات والارض، سبحان اللہ اللہ اکبر کہنے سے زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جاتے ہیں. والصلاة نور، نماز روشنی ہے. والزکاة برہان، اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ ایک دلیل ہے کہ یہ سچا مومن. والصبر ضیاء، اور صبر ایک ایسا نور اور روشنی ہے جو انسان کو کبھی گرنے نہیں دیتا. والقرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو آپ کی سفارش کرے گا یا آپ کے خلاف گواہی. کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، ہر انسان صبح کرتا ہے، کچھ لوگ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، کچھ لوگ جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی بات کی ہے کہ اتنی بڑی نیکیاں ہیں کہ الحمدللہ کہنے سے ترازو بھر جائے گا اجر و ثواب. تو انسان کے اقوال تولے جائیں گے. اس لیے سوچ کر بولنا چاہیے، کہیں یہ برائیوں کے پلڑے میں نہ چلے جائیں. یہ اقوال، یہ باتیں، یہ گفتگو، یہ نظریات، یہ تصورات جو زبان پہ آتے ہیں کہیں باطل کے نظریات نہ بن جائیں اور ہماری بربادی کا باعث بنیں. جہاں انسان کی گفتگو تولی جائے گی وہاں اس کے اعمال کا بھی وزن ہوگا. صحیح الجامع کی روایت ہے 134 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 876. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، سب سے بھاری چیز جو میزان میں ہوگی وہ اچھا اخلاق. انسان جو عمل کرتا ہے ان اعمال کا وزن ہوگا. جتنے اچھے اعمال ہیں یہ انسان کی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کریں گے اور کامیابی کی نوید سنائیں گے. جس طرح انسان کے اقوال و اعمال کا وزن ہوگا، جن رجسٹروں میں فرشتے یہ اعمال اور یہ اقوال لکھ رہے ہیں ان رجسٹروں کا بھی وزن ہوگا. صحیح الجامع کی روایت ہے 1776.
اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 135، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، ایک آدمی کو اللہ پوری کائنات کے سامنے کس طرح پیش کریں گے، فَيُنْشَرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍ مثل مد البصر، قیامت کا دن ہوگا 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے اور ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک انسان کی نظر جائے گی۔ ثم يقول اتنکر من هذا شيئا، اللہ پھر اپنے بندے سے پوچھیں گے کہ ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو؟ اظلمک کتبتی الحافظون، کیا میرے ان فرشتوں نے جو حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں انہوں نے ظلم تو نہیں کیا؟ فیقول لا یا رب، فرشتے کہیں گے نہیں، وہ بندہ کہے گا نہیں میرے رب۔ فیقول افلک عذر، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ فیقول لا یا رب، بندہ کہے گا نہیں میرے رب۔ فیقول بلا ان لک عندنا حسنہ وانہ لا ظلم علیک اليوم، اللہ پھر فرمائیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس تیری ایک ایسی نیکی ہے اور آج تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے۔ فتخرج بطاقہ فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک ایسا کارڈ لایا جائے گا جس پہ یہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فیقول احضر وزنک، اللہ فرمائیں گے جاؤ اس کا وزن ہونے لگا ہے، تم بھی وہاں حاضر ہو جاؤ۔ فیقول یا رب ما هذه البطاقہ مع هذه السجلات، اللہ اس کارڈ کا کیا وزن ہوگا ان رجسٹروں کے مقابلے میں جن میں برائیاں لکھی ہیں۔ فیقال فإنک لا تظلم، کہا جائے گا کہ آج تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، سارے رجسٹر گناہوں کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور یہ توحید کا کارڈ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم اللہ تعالی شيء، گناہوں کے وہ رجسٹر جس پلڑے میں ہوں گے پلڑا اٹھ جائے گا اور یہ اکیلا کارڈ بھاری ثابت ہوگا۔ وَلَا يَسْقُلْ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٍ، اللہ ذوالجلال کے نام سے بڑھ کے کون سا نام بڑا ہے اور بھاری ہے، جس نے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا اور اللہ ذوالجلال کی توحید کی گواہی دی، قیامت کے دن یہ اس کی کامیابی کی نوید اس کو سنانے کے لیے کافی ہو جائے۔ جس طرح اقوال و اعمال کا وزن ہوگا، رجسٹروں کا وزن ہوگا، وہاں انسان کا بھی وزن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روایت ہے مسند